جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں تو انیس کو الگ کر ہی نہیں سکتے. تو انیس کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ انیس کی شاعری میں ان کے مرثیہ میں جو منظر کشی ہے کربلا کے، وہ ہمیں بالکل ایسا لگتا ہے کہ ہم کربلا میں پہنچ گئے ہیں. یہ ان کی شاعری کا کمال ہے، ان کی امیجنیشن ہے، یا آپ اس میں کوئی ڈیپر اسپریچول ڈائمنشن اور ویژول فلاسفی دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میر انیس اعلی اللہ مقامہ کی شاعری، جس چیز کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ان کے منظر نگاری، یہ ان کی شاعری کا ایک بہت اہم پہلو ہے. لیکن منظر نگاری صرف اکیلے نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت اہم عنصر ہے شاعری کا، جو ہے جذبات. تو میر انیس نے ہر طرح کے جذبات اور ہر انسان کے جذبات کو اپنی شاعری میں نظم کرنے کی کوشش کی ہے. اور انہوں نے جس طرح سے تمام دنیا میں پائے جانے والے رشتوں کو نظم کیا ہے، کسی اور ادب میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. تو منظر نگاری وہ ان کی شاعری کا کمال ہے. لیکن الفاظ کا استعمال، خود ان کی زبان، ان کا آڈینس کے ساتھ کنیکٹ کرنا، اور سب سے بڑی بات ان کی شاعری کی آفاقیت، یعنی زمان و مکان سے نکل کے ان کی شاعری جو ہے وہ ہر دور اور ہر عہد میں جو کوئی انسان بھی دل رکھتا ہے اور ذرا سی بھی ہندوستانی زبان سے جس کو شدھ بدھ ہے، اس پر ان کی شاعری اثر ضرور کرتی ہے. تو میر انیس علی اللہ مقامہ کی شاعری میں الفاظ، جذبات نگاری، منظر نگاری، ہر طرح کے عناصر ملتے ہیں بدرجہ اتم. یہ بات سبھی لوگوں نے ماننی ہے کہ میر انیس نے جتنے الفاظ کا استعمال کیا کسی اور شاعر نے پوری دنیا کے کسی ادب میں نہیں کیا ہے. اور میر انیس کے ساتھ ناانصافی یہ ہوئی کہ انہیں محدود کر دیا گیا ایک مذہبی شاعر کے طور پہ، اور ان کی شاعری کے جو حسین پہلو تھے، جیسے بہت سے مرثیے اور بہت سے بند میں ان کے آپ کو پڑھتے پڑھتے لگے گا جیسے آپ غزل پڑھ رہے ہیں. تو مثال کے طور پہ میں ایک بند آپ کو سناؤں جہاں پہ انہوں نے تلوار کی تعریف میں، تلوار خود کہہ رہی ہے کہ میں وہ ہوں جو کہ سلخانِ داور میں رہی، وہاں سے بھیجی گئی جب بزم پیمبر میں رہی، اور محبوب ہوئی پہلوئے حیدر میں رہی، ساتھ انہی کے احد و خندق و خیبر میں رہی، سرکشی جس نے کی دنیا سے اسے کھویا ہے، فاطمہ نے میرے دامن سے لہو دھویا ہے. تو یہ جو تلوار، گھوڑے کی تعریف یا مناظر قدرت جس طرح سے انہوں نے نظم کیے ہیں، کسی اور زبان میں کسی اور شاعر نے اس طرح سے مناظر قدرت کو نظم نہیں کیا ہے. اور جو سوال آپ کا تھا اس پہ تھوڑا سا آگے چلتے ہوئے میں کہوں کہ عام طور سے جیسے کسی علاقے، کسی جگہ کی بات ہوتی ہے کسی شاعری میں، تو وہاں کی تہذیب، ثقافت یا وہاں کا موسم کے بارے میں کسی نے چند باتیں، جیسے انگریزی شعراء نے بھی، ورڈسورتھ نے بھی وہاں کے انگلینڈ کے موسم کے بارے میں لکھا ہے، کیٹس نے بھی لکھا ہے. لیکن میر انیس کی باریکی ہے کہ اگر صبح کو منظر ہے کہ صبح صادق کا ہوا چرخ پہ جس وقت ظہور، زمزمے کرنے لگے یاد الہی میں طیور، مثل خورشید برآمد ہوئے خیمے سے حضور، یک بیک پھیل گیا چار طرف دشت میں نور، شش جہت میں رخ مولا سے ظہور حق تھا، صبح کا ذکر ہے کیا چاند کا چہرہ فخ تھا. اب یہ صبح کے نکلنے سے پہلے کا منظر ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی وہ ہوائیں، وہ گلوں کی خوشبو، دل کو الجھاتے تھے سنبل کے وہ پرخم گیسو، قمریاں کہتی تھیں شمشاد پہ یاہو یاہو، فاختہ کی وہ صدا سروں پہ تھی کو کو کو، وقت تسبیح کا تھا عشق کا دم بھرتے تھے، اپنے معبود کی سب حمد و ثنا کرتے تھے. پھر اس کے بعد سورج نکل رہا ہے، اور سورج نکل کے ذرا سے اوپر آیا، پھولا شفق سے چرخ پہ جب لال ازار صبح، گلزار شب خزاں ہوئی آئی بہار صبح، کرنے لگا فلک زر انجم نثار صبح، سرگرم ذکر حق ہوئے طاعت گزار صبح، تھا چرخ اخضری پہ یہ رنگ آفتاب کا، کھلتا ہے جیسے پھول چمن میں گلاب کا. تو یہ جو اس طرح سے لے کے ارتقا ہے، مطلب اگر رات کا ہے کہ جب زلف کو کھولے ہوئے لیلا شب آئی، اب وہ مصائب ہیں شب عاشور کے تمام، تو جہاں رات کا ذکر ہے وہاں مصائب ہیں، طولانی سفر ہے، جب قطعی مسافت شب آفتاب نے، تو جب شب کو کہا ہے تو اس میں آفتاب کی مسافت کا ذکر کیا ہے. اور یہ تمام ادب میں اگر آپ دیکھیں، دوسرے انگریزی ادب میں بھی، کہ جب سفرنگ کا یا تکلیف کا یا پین کا ذکر ہوتا ہے تو وہ وقت جلدی نہیں کٹتا ہے، وہ لمبا ہوتا ہے. جیسے ورڈسورتھ نے کہا کہ 5 years have passed 5 summers with the length of 5 long winters. چونکہ وہاں پہ یورپ میں
جاڑا جو ہے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، تو ونٹرز کو جب کہا تو لانگ کہا اور 5 سمر سیدھے سے کہہ دیا۔ اسی طرح میر انیس نے جب رات کا ذکر کیا کہ سورج نے وہ رات کا سفر دے تو کہا جقت کی مسافت شب، تو مسافت کا کیا کہ وہ کرنے کے بعد اب وہ سورج نکل رہا ہے۔ تو اس طرح سے رات کا ذکر، صبح طلوع آفتاب سے پہلے کا وقت جو نماز صبح سے پہلے نماز شب کا وقت ہوتا ہے، پھر وہ وقت کی جب نماز صبح کی اذان ہوتی ہے، تو اذان کے وقت کا، نماز کا پورے مرثیے انہوں نے لکھے ہیں جس میں ایک ایک تفصیل کی، بسم اللہ جیسے آگے ہو یوں تھے شہ اعجاز، صفیں عقب شاہ بے نیاز، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پوری کی پوری جیسے جس طرح نماز ہو رہی ہے تو اس کو شاعری میں انہوں نے نظم کیا ہے کہ مولا اگر امامت کر رہے ہیں اور جماعت پڑھا رہے ہیں تو جس طرح قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر لکھا ہے ویسے انہوں نے مثال دی ہے کہ بسم اللہ جیسے تھی اور جیسے سطریں ہوتی ہیں قرآن مجید کی اس طرح سے صفیں پیچھے بھی پوری ویژول فلسفی ہے، پوری ویژول فلسفی ہے، اس کو انہوں نے حقیقت کے ساتھ سامنے رکھا۔ کمال یہ ہے کہ جس صنف سخن میں میر انیس کہہ رہے تھے وہاں پہ کسی بھی طرح کے ایسے تخیل کی گنجائش نہیں تھی جو حق سے گریزاں ہو۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ مجھے ایسا لگا تو میں نے کہہ دیا، نہیں، واقعے کو بھی رکھنا ہے اور ادب کی خوبصورتی کو بھی نبھانا ہے۔ کمال ان کا حقیقت کے دائرے میں، جی وہ حقیقت کے دائرے سے، یعنی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میر انیس کے ہاں جو ایک سب سے اہم پہلو جو ان کی شاعری کا مانا جاتا ہے وہ ہے حفظ مراتب، کہ جو الفاظ جس کے لیے ضروری ہیں تو وہ اسی کے لیے رکھے گئے ہیں۔ امام کے لیے کچھ اور ہے، جو مامون ہیں ان کے لیے کچھ اور ہے، جناب عباس علیہ السلام کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ امام حسین السلام کے لیے نہیں کیے انہوں نے۔ اسی طرح سے بچوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بوڑھوں کے لیے یا نوجوانوں کے لیے نہیں کیے ہیں۔ فوج مخالف کے لیے جو دشمنی پہ آمادہ تھے، اگر کوئی لفظ ان کی شقاوت پہ استعمال کیا ہے تو وہ لفظ کبھی بھی آپ کو امام حسین علیہ السلام کی فوج کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ تو جیسے انہوں نے کہا کہ اس طرف طبل بجا یہاں ہوئی لشکر میں اذاں، تو وہ جکسٹ اپوزیشن جس چیز کو کہتے ہیں کہ وہ بھی انہوں نے رکھا ہے شاعری میں، وہ بھی دکھایا کہ وہاں کیا ہو رہا تھا کہ طبل بج رہے تھے، ناچ گانے ہو رہے تھے یا خوشیاں منائی جا رہی تھیں، یہاں اذان ہو رہی تھی۔